السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے اس وقت موجود ہوں باغ جناح میں، اور الحمدللہ بڑی مزے کی گرمی پڑ رہی ہے۔ تو جیسے ہم سردی کو انجوائے کرتے ہیں، ہمیں شکر کا موقع ملتا ہے، تو اسی طرح میں کم از کم جب گرمیاں آتی ہیں، پسینے آتے ہیں، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور شکر دراصل اس بات کا ہوتا ہے کہ الحمدللہ صحت مند ہوں اور خیریت سے ہوں، زندہ ہوں۔ تو آپ تمام کو ایک اور بڑا خوبصورت دن مبارک ہو۔ دوستو، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیشہ مظلوم عورت دکھاتے ہیں، مظلوم بیوی کی کہانی سناتے ہیں، آپ مظلوم شوہر کی کہانی کیوں نہیں سناتے؟ حالانکہ میں ابھی پچھلے دنوں چیک کر رہا تھا پلے لسٹ، تو تقریباً یہ 350 کراس کر چکی ہیں کہانیاں جو میں نے ابھی تک سنائی۔ یہ بھی آپ کے لیے خبر ہے، 350 سے زیادہ کہانیاں میں آپ کو سنا چکا ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے بڑی بات کہ آپ لوگ اتنے پیار سے سنتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کہانیوں سے جو اثر ہو رہا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں آپ کو اعداد و شمار بتائے جائیں کہ کس کہانی کا کیا امپیکٹ آیا، لیکن پھر دراصل کسی کی سیکریسی آؤٹ نہ ہو، تو میں کبھی اس لیے کوئی آڈیو آپ کو سناتا نہیں ہوں۔ لیکن خاطر جمع رکھیے، ان کہانیوں سے بہت فرق پڑ رہا ہے۔ اور میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں کہ میں نے جب دیکھا پلے لسٹ میں، تو پتہ مجھے چلا کہ 30% سے زیادہ کہانیاں جو ہیں وہ میں نے وہ سنائی ہیں جس میں مرد کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مرد ظلم کا شکار ہے، اور باوجود ایک بری عورت کے ساتھ یا ایک خیانت کرنے والی عورت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ آج کی بھی جو کہانی ہے ایک ایسے ہی مرد کی کہانی ہے جو میں آپ کو سناؤں گا، اور آپ نے یقیناً اس کی ہیلپ بھی کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ اور عاشر اس کا نام ہے۔ عاشر جو ہے وہ UK میں رہتا ہے، اور عاشر اس وقت شدید انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ اب عاشر کے ساتھ ایسا کیا ہوا، یہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں جو آپ کو یقیناً بہت اچھی لگے گی، اور کیونکہ آپ ہی کے ساتھ شیئر کرنا ہے، آپ میرے اپنے ہیں۔ دوستو، مجھے آج سے 4 دن پہلے ایک کال آتی ہے، ایک صاحب ارشد ان کا نام ہے، اور وہ GT روڈ پر جہاں پر یہ ٹرین لاہور میں جا کے ختم ہوتی ہے وہاں کہیں ان کی رہائش ہے۔ اور ارشد بھائی نے مجھے بتایا کہ افتخار بھائی، میں آپ کی ساری کہانیاں سنتا ہوں، اور میں اپنی زندگی میں واپس آ گیا ہوں۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ افتخار بھائی میں نابینا ہوں، اور میں ابھی کچھ عرصے پہلے میری بینائی چلی گئی، اور میں نے 1 مہینہ پہلے آپ کی کہانیاں سننی شروع کی ہیں۔ اس سے پہلے میرا یہ حال تھا کہ میں انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار تھا، میں موت کے خواب دیکھتا تھا، میں بہت مایوس ہو گیا تھا، اور جب میرے بچے یا بیگم مجھے ڈاکٹر کے لے کے آتے تھے تو اٹھا کے لے کے جاتے تھے، اور زندگی کی چمک دمک بالکل ختم ہو گئی، میری آنکھوں کی روشنی کے ساتھ چلی گئی۔ اب ہوا دراصل یہ کہ ان کی آنکھوں کا فرنٹ تو ٹھیک ہے جو انہوں نے مجھے بتایا ابھی تک، لیکن اس کے پیچھے کا جو پردہ ہوتا ہے آئی بال کے، اس کا کوئی ان کا ایشو ہے۔ تو اللہ کرے ان کا اس کا کوئی علاج نکلے، لیکن وہ کہتے ہیں ابھی تک پاکستان میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اس ساری بیماری نے ان کو مایوس کر دیا تھا۔ کہتا میں نے آپ کی کہانیاں سنی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں صاحب حال ہو گیا، اور کہتے اب میں روز نہاتا ہوں، دھوتا ہوں، میری بیوی مجھے کپڑے استری کر کے دیتی ہے، میں اندازے سے باہر جاتا ہوں گھر سے، اور پھر دہی بھی لے آتا ہوں، چنے بھی لے آتا ہوں۔ میں نے کہا یار کیا بات ہے ارشد صاحب، میں کہا سر کمال آدمی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی، میں جو ہے وہ اپنے گھر میں نے ڈمبل رکھے ہوئے ہیں، اب میں ڈمبل لگاتا ہوں، ورزش کرتا ہوں،
تو میں نے کہا سر مطلب آپ کو میری کہانیاں یا میری باتیں، اس نے کہا افتخار بھائی میں آپ کے انٹرویو سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی کہانیوں سے میں نے جینا سیکھا۔ دوستو آپ یقین کریں کہ جب ارشد بھائی یہ بات بتا رہے تھے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں 1-2 دن کے اندر آپ کے پاس آؤں گا اور آپ سے ضرور ملوں گا، ملاقات کروں گا، لیکن ویڈیو نہیں بناؤں گا، آپ کو بتاؤں گا ضرور جس دن ارشد بھائی سے مل کے آؤں گا۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں نے کہا دیکھو یار، جو اچھی بات ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سنی جا رہی ہوتی ہے اور کسی نہ کسی دل پہ اثر کر رہی ہوتی ہے۔ دوستو اسی طرح بری بات ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں سنی جا رہی ہوتی ہے اور کسی نہ کسی شخص کے دل پہ اثر کر کے اس کو برے راستے پہ ڈال دیتی ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں یار منہوں چنگی گل کرنی چاہیے، یہ مندی نہیں، مطلب منہ سے جب بھی نکالیں اچھی بات نکالیں، بری بات نہ نکالیں۔ تو ارشد بھائی آپ یقیناً مجھے دیکھتے ہیں روز، آج تو آپ بڑے خوش ہوں گے اور آج یقیناً آپ کی کال بھی مجھے آئے گی، تو بڑی جلدی آپ سے ملاقات ہوگی میری، اور میں آپ کے گھر میں چائے پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو دوستو عاشر کی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ عاشر کہتا ہے کہ افتخار بھائی میرے ماموں بہت پہلے UK میں سیٹل ہو گئے تھے اور ان کی بیگم صاحبہ بھی وہاں تھی اور ان کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام ہنا ہے، اور ہنا جو ہے وہ اس کو اپنے ریتل بیتل اپنے کلچر سے جوڑ کے رکھنے کے لیے ماموں ہر سال ممانی کو اور ہنا کو پاکستان لے کر آتے تھے۔ دوستو جو لوگ اوورسیز ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے وطن سے، اپنے دین سے جوڑے رکھنے کے لیے، اپنے گاؤں سے جوڑے رکھنے کے لیے سال بعد 2 سال بعد پاکستان ضرور لے کر آتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص دور دراز گاؤں سے جب لاہور، کراچی یا اسلام آباد، ملتان شفٹ ہو جاتا ہے، پشاور، تو وہ سال میں 1 بار بلکہ 2 بار عید کرنے اپنے گاؤں جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے رشتہ دار، اس کی ریتل بیتل، اس کا گاؤں، اس سے اس کا بھی تعلق رہے اور اس کے بچے بھی اسی طرح کے ماحول میں جائیں تاکہ ان کو اس ماحول سے محبت ہو اور آگاہی ہو۔ تو ہنا کے والد اس کو لایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں افتخار بھائی جب میں نے ہوش سنبھالا ہے پتہ نہیں کیوں مجھے ہنا سے محبت ہو گئی۔ کہتا ہے ساملی سلونی سی، تیکھے نین نقش اور بڑی ٹوٹی پھوٹی پنجابی اردو بولنے والی اور بڑی اعلیٰ درجے کی انگریزی بولنے والی ہنا مجھے بہت اچھی لگنے لگی، اور جب اس نے پاکستان آنا، ہم نے کہیں گھومنے جانا یا اس کی جو بھی میں ہیلپ کرتا تھا، کچھ سامان لے کر آنا اس کے لیے، اسے کچھ منگانا بازار کے لیے، ہماری بڑی اچھی فرینکنس بھی ہو گئی تھی اور میری بڑی اچھی دوست بن گئی تھی۔ کہتا مجھے نہیں پتا میں کب ہنا کو من ہی من پسند کرنے لگا، اور جب وہ آتی تھی تو مجھے فکر یہ ہو جاتی تھی کہ یہ چلی جائے گی، اور جب وہ چلی جاتی تھی تو مجھے فکر یہ رہتی تھی اور میں دن گنتا تھا کہ ہنا دوبارہ کب آئے گی اگلے سال۔ تو یہ وقت کاٹنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ کہتا ماموں کیونکہ ہم غریب تھے اور میرے والد جو ہیں وہ ایک چھوٹی سی دکان کرتے تھے، وہ بھی ماموں نے کروا کے دی تھی، تو ہمارا جو خرچہ ہے سارا وہ میرے ماموں اٹھاتے تھے۔ اب دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اکثر کہتا ہوں یہ جو اوورسیز ہوتے ہیں نا، یہ بڑے اقربا پرور ہوتے ہیں، یہ اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور ساری زندگی کسی کی بیٹی کی شادی کرواتے ہیں، کسی کو گھر بنا کے دے دیتے ہیں، کسی کے بچے کی فیس دیتے ہیں، کسی کو موٹر سائیکل دلا رہے ہوتے ہیں، کسی کو کاروبار کروا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی اسی نیکی میں گزر جاتی ہے، اور یہ تقریباً 99% اوورسیز ایسے ہی ہوتے ہیں۔ عاشر کہتا ہے ایک دفعہ ہنا آئی ہوئی تھی پاکستان ماموں مانی کے ساتھ، اور کہتا دل پہ قابو نہیں رہا، تو پہلے میں نے سوچا کہ میں ہنا سے اظہار محبت کر دوں، پھر میں رک گیا کہ کہیں اس تعلق سے بھی نہ جائیں۔ پھر میں نے سوچا یار اگر ہنا نے انکار کر دیا تو میرے ماموں یقیناً ہمیں کہیں گے کہ یار شرم کرو، ہم نے تمہارا خرچہ اٹھایا، تمہیں کھانے کو دیا، پڑھایا لکھایا۔ کہتا میں انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا اور ابھی تک کا سارا خرچہ میرے ماموں نے اٹھایا تھا، اور کہتا جی میری 2 بہنیں تھیں، ان کی شادی بھی ماموں نے کی تھی، تو میں اس خیال سے رک گیا۔ کہتا میں نے پھر ایک دن بڑی ہمت کر کے اپنی والدہ سے بات کی اور میں نے کہا امی ہنا مجھے بہت اچھی لگتی ہے
اور میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ماموں سے میرے لیے ہنا کا رشتہ مانگ لیں؟ کہتا میری امی کو تو بڑا شدید غصہ آ گیا. انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, تو اپنی مامی کو جانتا نہیں ہے, وہ اس کا دماغ کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے. اور وہ کہتی ہے کہ میں تو اپنی بیٹی کو جو ہے نا بڑے اچھے گھر میں بیاؤں گی, میں بالکل ویسے کم پیسوں میں تکلیفوں میں زندگی نہیں گزاروں گی جیسے میں نے گزاری ہے. تو وہ پیسے والے لوگ ہیں, اتنے موٹر سائیکل بھی آ جاتی ہے اندر, وہ پیسے والے لوگ ہیں. اور بیٹا اس خواہش کو اپنے دل میں دبا لے, اور خبردار آئندہ ایسا کچھ نہیں سوچنا. کہتا مجھے لگا میری والدہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور میں غلط سوچ رہا ہوں. کہتا افتخار بھائی میں خاموش ہو گیا. تو کہتا اس بار جب ہنا تو لوگ جانے لگے ہیں تو مجھے پتہ ہی چلا کہ ہنا کی منگنی کر رہے ہیں ماموں جانے سے پہلے. اور جب پتہ کیا تو پتہ ہی چلا کہ خاور ہیں, یہ بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں, خاور لڑکے کا نام ہے. اور ان کی فلور مل ہے, ان کی زمینیں ہیں, ان کے کچھ شو روم ہیں. اور خاور کے ڈیڈی کے بہت سارے کام تھے, لیکن چونکہ وہ آج کل بیمار تھے اور خاور یہ سارے کام دیکھ رہا تھا. اس کا ایک بھائی امریکہ تھا, ایک بھائی کہیں اٹلی گیا ہوا تھا, اور یہ خاور تھا. کہتا اب یہ اس سے عمر میں بڑا تھا, اور مجھے فکر شروع ہو گیا کہ ہنا سے تقریباً 8 سال بڑا ہے خاور, اور ماموں یہ کیا ڈیسیژن لے رہے ہیں. کہتا میں اپنی امی کے پاس گیا, میں نے ان سے بات کی کہ ماموں کو روکیں. کہتا اب دل میں تو یہ تھا نا کہ اس کی کہیں ہونا میرے علاوہ. تو امی نے کہا بیٹا تیرا جو کام ہے وہ کر, اور خبردار اگر تو نے آئندہ اس طرح سے سوچا, ان کے فیصلے ہیں وہ کریں گے. کہتا ماموں منگنی کر کے چلے گئے, اور اگلے سال آیا, انہوں نے ڈیٹ رکھ دی. کہتا شادی تھی ہنا کی. کہتا افتخار صاحب میں انجینئرنگ کر چکا تھا اور نوکری تلاش کر رہا تھا. کہتا لیکن میرا بڑا برا حال تھا. کہتا میں اس کی تصویریں دیکھتا تھا, اس کے جو آڈیو میسیج عام جو ہم کرتے تھے کزن آپس میں, وہ میں بار بار سنتا تھا اور سنتے سنتے سو جایا کرتا تھا. کہتا یہ یک طرفہ عشق مجنوں کے لیول کا اور رانجھے کے لیول کا ہو چکا تھا, لیکن میری لیلا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے لیے کوئی دیوانہ ہے. کہتا خیر میں خاموش ہو گیا. اس کی شادی ہوئی, شادی ہونے کے بعد یہ لوگ واپس چلے گئے, اور جب ڈاکومنٹس بن گئے خاور کے اور ویزا لگ گیا, تب ایک دم سے اس کے ڈیڈی کی حالت بہت خراب ہو گئی خاور کے, اور اس پر سارے کاروبار کا بوجھ آ گیا, اور یہ دن رات مصروف رہنے لگا. تو ان لوگوں نے ارادہ بدل لیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا بچہ باہر نہیں جائے گا. خاور نے کہا میں تو باہر نہیں جاؤں گا, اور اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ یہاں ہے, کروڑوں کا کاروبار ہے, تو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہنا جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ پاکستان میں رہے. اب خاور کے گھر والے اور خاور بہت امیر لوگ تھے. کہتا میرے ماموں اگر کروڑ پتی تھے تو یہ ارب پتی تھے. کہتا انہوں نے اگر ایک رینج روور وہاں پہ رکھی ہوئی ہے تو اس نے 4 رکھی ہوئی ہیں یہاں پر, اس سے بھی مہنگی گاڑیاں. تو اس کے لیے کوئی انٹرسٹ تھا نہیں ویزے کے اندر. اب ان کے لیے مسئلہ ہو گیا. ہنا سے بات کی, ہنا پہلے مانے نا. پھر جب ہنا آئی کچھ عرصے یہاں رہی, ماں باپ چھوڑ کے چلے گئے. تو کہتا کیونکہ میرے ساتھ تو رابطے میں تھی ہنا, تو اب خاور کی والدہ حکم چلانے والی اور ایک روایتی قسم کی عورت تھی جو ساری بہوؤں کو بڑا کھینچ کے رکھتی تھی, اور خاندان میں ان کا سکہ چلتا تھا. حتیٰ کہ خاور کے والد بھی جو ہیں اس کی والدہ سے ڈرتے تھے, لیکن چونکہ وہ بیمار تھے ان کا علاج چل رہا تھا. اب ہنا کو پرابلم ہوتی تھی کہ یہاں لائٹ چلی جاتی ہے, اور گھر میں اگر وہ ہے جنریٹر ہے تو ڈیزل نہیں ہوتا کئی بار, اور یہاں پر مٹی بہت زیادہ ہے. جب وہ یہاں رہی تو اس کو لگا کہ وہ یہاں پر نہیں رہ سکتی, کیونکہ وہ برطانیہ میں پیدا ہوئی تھی, وہیں پلی تھی, وہیں جوان ہوئی تھی, اور اس کو ان کی سائیکی کا دونوں کی بڑا فرق تھا. مطلب ہنا کو کچھ کیا ہے کہ اگر سارے ہنس پڑے ہیں تو ہنا یہ کہتی تھی کہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں, میری تذلیل کر رہے ہیں,
کیونکہ دوستوں میں اکثر کہتا ہوں کہ اوورسیز کے جو بچے ہیں نا وہ بڑے اور طرح کے ہوتے ہیں, بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے اور بلا وجہ گفتگو نہیں کرتے. میں جب پہلی دفعہ یو کے شہر ڈنلوپ گیا تھا اسکاٹ لینڈ میں, ہمارے ایک دوست ہیں وسیم پرنس بھائی, ان کا بیٹا انجینئرنگ کر رہا تھا اس وقت, آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے نا اس کو ایک جگت لگا دی کسی بات پہ جس پہ ہنسنا چاہیے تھا. تو اس نے مجھے کہا تھا وٹ ڈڈ یو سے انکل. تو پہلے تو میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن بعد میں مجھے پھر جب میں آتا جاتا رہا تو مجھے سمجھا ہی نہیں یار, اوورسیز کے بچے دکھنے میں ہماری طرح ہوتے ہیں, بولی ہماری بول رہے ہوتے ہیں, ان کے خد و خال ہماری طرح ہوتے ہیں, لیکن ان کی سوچ میں بہت فرق ہوتا ہے. تو یہی سوچ کا فرق خاور میں اور اس کی بیوی ہنا میں تھا. اب ہنا جو ہے وہ دن رات کڑتی جا رہی تھی, بھرتی جا رہی تھی, اور یہ طے کرتی جا رہی تھی کہ میں نے خاور کے ساتھ نہیں رہنا. اب خاور صاحب جو تھے وہ کہیں بدتمیزی بھی کیا کرتے تھے, گفتگو کے اندر کوئی گالیوں کا بھی استعمال کرتے تھے, اور ذرا کھلا ڈلا آدمی تھا. تو یہ کسی دوست کے پیچھے جا رہا تھا عدالت میں, اور ہنا کو اس نے جب یہ بتایا کہ یہ میرا دوست ہے اور یہ میں اس کے پیچھے اس کا کیس لڑ رہا ہوں, اور کیس یہ تھا کہ اس لڑکے نے جس کے پیچھے وہ جا رہے تھے ان کی کوئی زمینوں کا مسئلہ تھا, اور اس کے چکر میں کوئی جان چلی گئی تھی, اور وہ جان لی تھی خاور کے دوست نے. اب وہ اپنی بیوی کو بتاتا تھا کہ ایسے ہو فلاں, تو بیوی نے کہا کہ تو اس کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے, وہ تو مطلب اکیوزڈ ہے. تو خاور نے اسے وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. دوستو یہ بچے مجھے ملے تھے, دراصل یہ وہ بچے جو یہاں پر باغ جناح میں لائبریری ہے, قائد اعظم لائبریری, یہ یہاں پر. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں, خیریت سے؟ تو یہاں پر یہ CSS کی تیاری کرتے ہیں. تو میں ان کو ابھی ایک مشورہ دے رہا تھا, میں آپ سے بھی ڈسکس کر لیتا ہوں. یہ بھی ایک کہانی ہے, اور کہانی سے بڑی کہانی ہے, یہ خدمت ہے. یہاں پر بچے آتے ہیں پوری پاکستان سے, دور دراز علاقوں سے, تیاری کرتے ہیں CSS کی. یہاں پر بیچارے رکتے ہیں, کرائے پہ کمرے لیتے ہیں, کھانے پینے کا ان کو مسئلہ ہوتا ہے, کنوینس کا ایشو ہوتا ہے ان کو. میں نے ان بچوں سے کہا کہ آپ اللہ کرے CSS کر جو, کیونکہ آپ کرنا چاہتے ہو, اور نہ بھی کر سکو, دونوں صورتوں میں آپ نے یہاں سے نا اس سال جتنے بچے اٹیمپٹ کر رہے ہیں CSS کی, اس کا ڈیٹا لے لیں اور ایک واٹس ایپ گروپ بنا دیں, ان کا ای میل لے لیں, ایڈریس لے لیں. اس کے بعد خاص طور پہ ان کا ڈیٹا ضروری ہے جو پاس نہیں کرتے CSS, ان کی اٹیمپٹس ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ یہ برین پورے پاکستان سے آتے ہیں, پھر اپنے اپنے شہروں کو چلے جاتے ہیں مایوس ہو کے. ہم نے ایک برین کلب بنانا ہے. اس برین کلب کے اندر پاکستان کے یہ والے بچے موجود ہوں گے جو CSS کی تیاری کرتے ہیں, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں چیزوں کو, نالج رکھتے ہیں. ہم اس کلب کے ممبر بڑھاتے جائیں گے, اور وہ برین کلب پاکستان کی ترقی کے لیے راستے تلاش کرے گا, نئی راہیں تلاش کرے گا. دوستو یہ برین کلب چھوٹا آئیڈیا نہیں ہے, میں نے پہلے بھی دیا تھا. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے اوورسیز بھائیوں سے کہوں ہم یہاں کوئی جگہ لیں بہت بڑی, جہاں 400-500 کمرے ہوں, وہاں پر ایک کنٹین ہو جہاں سے آپ کو ناشتہ فری ملے, سونے کے لیے پنکھے والا کمرہ ملے, تاکہ آپ کے پردیسیوں کے, دور سے آنے والوں کے یہ والے مسئلے حل ہوں, اسٹوڈنٹس کے. تو اللہ کرے ہم ایسا کر سکیں. لیکن یہ برین کلب بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ پاکستان کی کریم ہوتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جو پاس ہو جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں CSP افسر بن جاتے ہیں, اور جو پاس نہیں ہوتے, کریم وہ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ گورنمنٹ ملازم نہیں ہوتے. تو ان سے یہ خدمت لی جا سکتی ہے. اور وہ مجھے جو بیوروکریٹ سن رہے ہیں اس وقت, جو خدمت میں مامور ہیں پاکستان میں ان سے بھی گزارش کروں گا اس برین کلب کے بارے میں ضرور سوچیے گا. یہ میرا ایک خواب ہے, اور میں ان کی پوری مدد کرنے کے لیے السلام علیکم تیار ہوں. میں جتنی ڈونیشن دے سکتا ہوں یا ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں میں وہ کرتا بھی رہتا ہوں انڈیویجولی بچوں کو, اور میں کروں گا بھی. مطلب میں زیادہ تر یہ کر دیتا ہوں کہ ان کی یا تو فیس دے دیتا ہوں ان کی اکیڈمی کی, یا ان کو میں کتابیں دلوا دیتا ہوں. اور اس سے بڑا احسان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں, اس سے بڑی خوشی میں ان کو یہ میسر آتی ہے کہ کمالی سے ملتے ہیں,
میں اسے جبیاں ڈالتا ہوں، ان کو ٹائم دیتا ہوں، ان سے گفتگو کرتا ہوں، ان کی عزت اور توقیر کرتا ہوں. خیر آگے چلتے ہیں جی. اچھا جی دوستو، ہوا دراصل یہ کہ خاور اور اس کی بیوی کے درمیان بہت مسائل ہو گئے. ہنا کو یہ شکوہ رہتا تھا کہ یہ پاکستان اس قابل نہیں ہے اور یہاں کے لوگ بہت برے ہیں، ان کی سائیکی بہت بری ہے. اب ہنا نے کہیں شاؤٹ کر دیا خامد کے سامنے، خامد صاحب نے اس کی کٹیس کر دی. جب اس نے کٹیس کی، اس نے اپنے باپ کو کال کی. وہ کوئی 3 دن کے بعد ہنا کے والدین یہاں آ گئے. اب خاور کے لیے یہ سمجھنا بڑا مشکل تھا کہ اگر میں نے اپنی بیوی کی کٹیس کی ہے تو آپ کون ہیں، اور ان کے لیے سمجھ جانا اس کو یہ مشکل تھا کہ کاکا تیری جرت کیسی ہوئی، تو نے ایک بچی کے اوپر جو کہ برٹش ہے اور تو نے اس کی کٹیس کیسے کی ہے، تیری ایسی کی تیسی. کہتا ہے ان کا بڑا پھٹا ہوا. اور الٹیمیٹلی ہنا کی ڈیورس فائل کر دی گئی اور خاور صاحب سے طلاق ہو گئی. کہتا ہے افتخار بھائی، جس دن ہنا کی طلاق ہوئی ہے اس دن میں بہت خوش ہوا. کہتا پتہ نہیں کیوں مجھے روحانی خوشی ہوئی اور مجھے لگا کہ پتہ نہیں میرا راستہ صاف ہو گیا. کہتا جی ہنا واپس چلی گئی. ماموں اور ممانی بڑا روئے دھوئے، امی نے بڑی تسلی دی، ابو نے، میں نے دل جوئی کی، ہنا کی. کہتا 5-6 مہینے جب گزر گئے تو ایک دن ماموں آئے ہوئے تھے پاکستان، کوئی پراپرٹی انہوں نے سیل کرنی تھی. تو میں نے ماموں سے ہمت کر کے میں نے بات کی. میں نے کہا ماموں جی اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ہنا سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہتا میرے ماموں نے ایسے کر کے میری طرف دیکھا ہے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں اور انہوں نے مجھے گلے لگا لیا. گلے لگا کے اتنا روئے ہیں. کہتے یار تو نے میری تکلیف رفع کر دی، تیرے ایک جملے نے میری تمام مصیبتوں کا حل بتا دیا مجھے، اور بیٹا مجھے معاف کر دے. مجھے تیری ممانی نے کئی دفعہ کہا تھا کہ ہم اس کی شادی عاشر سے کر دیتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں یار، میں اپنی بیٹی کو چاہتا ہوں کہ سہولتوں میں پلی ہے، سہولتوں میں رہے. امیر لوگ تھے یہ، کروڑ پتی ارب پتی لوگ تھے، لیکن میں جو ہے نا لالچ میں آ گیا تھا. لیکن میں نے یہ لالچ بیٹی کے سکون کے لیے کی تھی. اب دوستو ایک بات یہاں دیکھ لیجئے گا کہ عاشر کی والدہ کہہ رہی تھی کہ تو اپنی مامی کو جانتا ہے نا، اور وہ کتنے امیر ہیں، وہ کرے گی یہاں. مطلب اس کی والدہ کا آئیڈیا غلط تھا. یہ لازمی نہیں ہماری ماں اور باپ اگر کچھ سوچ لیتے ہیں، زیوم کر لیتے ہیں، وہ سچ ہوتا ہے. خیر کہتا ہے جی مامی سے بات کی انہوں نے، مامی نے اس کو گلے لگایا، اور پھر ماموں نے جا کر میری والدہ سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہنا کی شادی جو ہے وہ عاشر سے کر دی جائے. کہتا جی افتخار بھائی، میری والدہ بڑی خوش ہوئیں کہ ان کو میرے پتہ تھا، میری اس کا تھینک یو جی، ان کو میری انٹینشنز کا پتہ تھا. تو کہتا جی ہماری منگنی کر دی گئی فون کے اوپر اور ڈیٹ رکھی گئی. ڈیٹ رکھنے کے بعد کہتا جی کہ ہنا پاکستان آئی، اور شاید ڈپریشن کی وجہ سے، شاید غم کی وجہ سے وہ بہت موٹی ہو چکی تھی. اور میں اس کو ایک دفعہ پہچانا نہیں، کیونکہ غم جو ہے نا وہ انسان کی شکل بگاڑ دیتا ہے. بہرحال میری محبت تھی. کہتا ہماری شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد کچھ عرصے ہم رہے یہاں، اور وہ بڑی خوش تھی، ہم نے بڑا انجوائے کیا. میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا مجھے میری محبت مل گئی. اور خاندان نے بڑی باتیں کی جی، انہوں نے شادی اس لیے کی ہے کہ یہ پاسپورٹ لینا چاہتا ہے، اس نے شادی اس لیے کی ہے کہ یہ پکی پکائی پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، ماموں کے پاس پیسے ہیں، اور اس طرح کی بڑی گھٹیا باتیں کہتے خاندان نے کی. ہم چپ کر کے سنتے رہے. ہنا اور اس کے ڈیڈی واپس چلے گئے. کہتے ہیں کہ تقریباً سال سوا سال کے اندر کہتا ہے میرا کام ہو گیا، میرا ویزا لگا، یہ وہاں چلا گیا، وہاں ریسیپشن ہوا، جو ہوتا ہے سارا سب پہلے کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، سیم تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے. کہتا ہے افتخار بھائی کیونکہ میں انجینئر تھا وہاں، میں نے ایک کورس کیا 1 سال کا، اس ڈپلومے کے بعد کہتا مجھے بڑی اچھی جاب مل گئی. کہتا میں نائٹ میں جاب کرتا تھا، ہنا ڈے میں کرتی تھی، یہ والے سین چل رہے تھے.
اور ہنا جو ہے وہ بڑی خاموش رہتی تھی، اس سے زیادہ گفتگو شادی سے پہلے مجھ سے کر لیتی تھی، اور میں بڑا پریشان ہونے لگ گیا کہ یار میں نے تو اس کی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے یہ سٹیپ لیا، اور میں بھی خوش رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا، لیکن یہ بڑی بجھی بجھی رہتی تھی۔ میں نے جب اس کو تھوڑا سا انسسٹ کیا اور اس کو کہا کہ تم بہت ریزرو ہو، اتنی کمپوز مت رہا کرو، میں تمہارا شوہر ہوں، تو اس نے شاؤٹ کرنا شروع کر دیا میرے پر۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ نہیں یار، کیونکہ ایک ڈرامہ سے گزری ہے، خابر سے، طلاق کے بعد اس کی عقل ٹھکانے نہیں آئی ہے، بیچاری پریشان ہے۔ کہتا خیر میں یہ ساری سین کرتا رہا۔ کہتا وہ منہ سے نکالتی تھی، مارٹگیج میں دے رہا تھا، اس کے بعد گاڑی کی انشورنس میں دے رہا تھا، گروسری میں کر رہا تھا۔ کہتا مجھے ہنا جو کہتی تھی میں کرتا تھا، ہنا کی بڑی اچھی سیلری تھی اور ہم الگ رہ رہے تھے۔ کہتا افتخار بھائی ایک بہترین زندگی گزر رہی تھی، لیکن اس کے اندر میری بیوی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی تھی، خوش نہیں تھی۔ عاشر کہتا کیونکہ میں اس کا عاشق تھا تو اس کی بدتمیزیاں بھی میں نے کبھی غور نہیں کی، اس کا زور زور سے بولنا بھی میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ کہتے کھانا میں نے پکانا، ناشتہ میں نے بنانا، لانڈری میں نے کرنی ویک میں 2 دفعہ۔ کہتا جی وہ اس کے مزاج نہیں ملتے تھے۔ اب امی جب بھی پوچھتی تھی میں کہتا تھا واہ جی واہ کیا بات ہے۔ کہتا اس کے بعد ہم پاکستان آئے، ایک شادی تھی کزن کی، یہاں آئیے بالکل ٹھیک، بالکل پازیٹیو، ہنسی خوشی بالکل صحیح رہی ہے۔ کہتا ہم واپس یو کے پہنچے ہیں، کھوتی بورڈ تھلے، وہی بدتمیزی، وہی موڈ، وہی روڈنس۔ کہتا میں ابھی ان ساری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے شک ہوا یہ اپنے موبائل کے اوپر بڑا ٹائم دیتی ہے اور میرے آتے ہی لاک کر دیتی ہے اس کو۔ اور کہتا میں نے کبھی اس کا پاسورڈ پوچھنے کی کوشش نہیں کی، نہ کبھی اس کے موبائل میں جھانکا۔ کال آتی ہے تو سننے کے لیے باہر چلی جاتی ہے یا مجھے کہتی ہے کمرے سے باہر چلا جا۔ کہتا ابھی یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں جو مجھے شک کی طرف راغب کر رہی تھی، لیکن میں کوئی شک نہیں کر رہا تھا اور میں جھٹک دیتا تھا کہ نہیں یار، اٹ از جسٹ مائی وین تھاٹ، یہ میں صرف سوچ رہا ہوں، ایسا کچھ ہے نہیں۔ تو کہتا جی ہنا کی ایک رشتہ دار تھی جن کو یہ پھپھو کہتے تھے، رشتے کی پھپھو تھی دور کی۔ وہ کہتا میری امی کی بھی رشتہ دار تھی، لیکن کیونکہ وہ یو کے میں تھے تو ان سے ملنا بہت زیادہ تھا۔ کہتا پھپھو نے ایک دن مجھے کال کی اور مجھے کال کر کے انہوں نے کہا کہ تم کہاں ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں گھر پہ ہوں۔ اچھا کہتا جی دراصل ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دے دیا۔ اب جب بیٹا دے دیا تو پھر اب میاں بیوی ماں یہ کرتے ہیں کہ ایک ٹائم شوہر جاب پہ گیا ہوا تو بیوی سنبھال رہی ہے، اور پھر شوہر جاب پہ چلا جاتا تو بیوی جاب پہ جاتی تو شوہر سنبھالتا ہے۔ تو کہتا جی میں نائٹ کر رہا تھا، صبح کو میں آتا تھا، میں اس کو سنبھال لیتا تھا اور پھر دن میں ہنا چلی جاتی تھی جاب پہ۔ کہتا 4 دن اس کی جاب تھی اور 6 دن میں جاب کر رہا تھا۔ کہتا ایک دن میں آف کر رہا تھا تو کہتا افتخار بھائی پھپھو نے کہا کہ تم گھر پہ ہو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا جی ہنا جو ہے نا یہ فلاں فلاں جگہ فلاں ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے اس کو دیکھا ہے کسی لڑکے کے ساتھ تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں غلط فہمی نہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ کہتا میں نے فون کٹا، میں نے ہنا کی ورک پلیس پہ کال کی، نہیں پہلا کہتا میں نے ہنا کو کال کی تو اس نے کہا کہ میسیج کرو میں مصروف ہوں کام میں۔ کہتا میں نے ورک پلیس پہ کال کی تو انہوں نے کہا کہ ہنا کی آج آف ہے۔ کہتا میں نے کہا یار یہ کیا؟ خیر ہنا جب گھر آئی تو بہت تھکی ہوئی تھی، اس نے مجھے کہا آج میں تھک گئی ہوں، میں چائے شائے لے کر آیا۔ کہتا میں اس کے پیر بھی دبایا کرتا تھا۔ کہتا میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہی تو نے کہا جاب پہ سے۔ کہتا میں نے کہا یار پھپھو جھوٹ بول رہی ہیں۔ کہتا مجھے اتنا یقین تھا اپنی بیوی پہ۔ تو میں نے اگلے دن پھپھو کو کہا فون کر کے، میں نے کہا یار وہ تو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ نے کسی اور کو دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی فلاں ریسٹورنٹ کے اوپر میں نے اس کو دیکھا ہے اور بڑا غور سے دیکھا، یہ مجھے نہیں دیکھ سکی اور اس طرح کا لڑکا تھا، یہ حلیہ تھا، یہ باتیں کر رہے تھے۔ کہتا ہے افتخار بھائی میں اگلے دن جاب پہ جانے کے بجائے میں وہاں گیا ریسٹورنٹ پہ، کیونکہ وہاں پر
ایک میرا ایک دوست تھا، جب میں یو کے میں نیا نیا آیا تھا تو میں نے اس کے نیچے، کیونکہ وہ مینیجر تھا، میں نے ایک اور جاب کرتا تھا تو میں نے اس کے نیچے کام کر رکھا تھا. تو کہتا میں وہ مجھے مل گیا وہاں، میرے اس سے بات ہوئی تو میں نے اس کو کہا یار ایسے ایسے مجھے فوٹیج چاہیے فلاں ڈیٹ کی. تو اس نے کہا یار تمہیں پتہ ہے فوٹیج تو نہیں مل سکتی، یہ تو انلیگل ہے. کہتا میں نے اس کو بڑا ریکویسٹ کی تو اس نے کہا اچھا تو جا، میں کچھ کرتا ہوں. کہتا میں آ گیا تو تقریباً 3 دن کے بعد اس نے مجھے میری بیوی کی اس لڑکے کے ساتھ 3 مختلف کیمروں سے کچھ تصویریں بھیجی جو اس نے اسکرین سے کھینچی ہوئی تھی. تو اس نے کہا ہاں یہ تیری وائف یہاں پہ آئی تھی، اگر یہ تیری وائف ہے تو پھر یہاں پہ آئی تھی اور یہ اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک یہاں پر یہ موجود رہے، اس کے بعد یہاں سے چلی گئی تھی. دوستو عاشر نے اگلے دن اپنی بیوی جب اس کی کام پہ سے آئی ہے تو اس نے اس کو کہا کہ تم فلاں فلاں ریسٹورنٹ پہ گئی تھی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا یہ تم مجھ سے پہلے ہی پوچھ چکے ہو، تم ہوتے کون ہو مجھے پوچھنے والے، اور یہ تمہیں مخبریاں کون کر رہا ہے اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم بیوی سے اس طرح کے سوال کرتے ہو. ایک تو تمہارے لیے کمانے جاؤں، آرڈر عام آدمی، تمہیں میں پاکستان سے لے آئی، تمہارا پاسپورٹ بننے والا ہے اور تمہیں شرم نہیں آتی. کہتا وہ سارے میرے پہ احسان کرنے لگی کہ اس نے مجھے بڑی نیچے سے اوپر کہیں لے آئی ہے اور بڑی مقدس جگہ آ گیا ہوں میں. کہتا افتخار بھائی اب میں پہلے تو اس کو تصویریں دکھانے لگا، پھر میرے ذہن میں آیا کہ نہیں یار اگر میں ایسا کروں گا تو میرا رشتہ خراب ہو جائے گا. اور میری ماموں سے بڑی محبت تھی. میں اگلے دن گیا، جا کے میں نے ماموں کو تصویریں دکھائیں، ساری بات سنائی، تصویریں دکھائیں. کہتا ماموں نے تصویریں دیکھی، ان نے ان پھپھو کو بلایا جو رشتے کی پھپھو تھی، ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ہاں میں نے ہی اس کو بتایا تھا اور میں نے اس کو دیکھا تھا، یہ لڑکے کے ساتھ تھی اور بڑے ہیپی موڈ میں تھے یہ. کہتے ماموں کو بڑا غصہ چڑھا، انہیں عمانی کو کانفیڈنس میں لیا اور بڑے طریقے سے ویسے اس سے پوچھا کہ تمہارا کوئی ایشو چل رہا ہے میاں کے ساتھ یا تمہاری کہیں اور انٹینشنز ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، آپ سوچ کیسے سکتے ہیں. اس نے شور مچانا شروع کر دی. تو کہتی ماموں نے اس کو وارننگ دی کہ بیٹا ہمیں پتہ ہے، یہ انہوں نے تصویریں آگے رکھی اس کے، انہوں نے کہا یہ تیری تصویریں اور تو جھوٹ بول رہی ہے ہم سے. کہتی جب تصویریں دیکھی تو شرمندہ ہو گئی اور رونے لگ گئی. اس نے ماں باپ سے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ میں آئندہ نہیں کروں گی، میرے شوہر کو نہیں بتانا. کہتا ماموں ممانی نے یہ ساری بات مجھے کانفیڈنس میں لے کے بتا دی اور مجھے ریکویسٹ کی کہ تم نے محبت سے صلہ رحمی سے رہنا. میں نے کہا جی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ اگر راہ راست پہ آ جاتی ہے تو ہمارا بیٹا ہے تو میں تو مطلب کچھ نہیں کہوں گا. کہتا ہے افتخار بھائی یہ گھر آئی ہے 15-20 دن، بڑی محبت، بڑا پیار، بڑا اچھا موڈ اس کا رہا، کھانا بھی پکا رہی ہے اور ہم سیر کرنے بھی جا رہے ہیں، گانے بھی گا رہی ہے، میری پسند کی چیزیں کر رہی ہے. تو میں نے کہا چلو شکر ہے یہ راہ راست پہ آ گئی. کہتا اس کے بعد پھر اس کی روٹین بدل گئی اور پھر اس نے شاؤٹ کرنا شروع کر دیا، پھر اس نے موبائل چھپانا شروع کر دیا. کہتا میں نے اپنے ماموں کو بتایا. کہتا ماموں اب یہ جاتی تھی، اب کہتا افتخار بھائی ڈیٹیکٹیو یہاں پہ آپ ہائر کر سکتے ہیں. اور کہتا جی میرے ماموں نے ایک ڈیٹیکٹیو ہائر کیا. اس نے پہلے ان کو کچھ چیزیں دیں، اس میں گاڑی میں لگائیں، بہت ساری ریکارڈنگ آئی جس میں پتہ چلا یہ ویپ بھی پیتی ہے، اسموکنگ بھی کرتی ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ کلو ملتا. کہ کسی سے بات کرتی ہے تو اس کا نام نہیں آیا. یہ پتہ لگ گیا کہ اس کا کسی مرض سے تعلق ہے. اور اب ماموں یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے رینڈ ہیڈڈ پکڑا جائے، کیونکہ جب اسے بات کرتے تھے تو وہ غصہ کرنے لگتی تھی. عاشر کہتا ہے جی ڈیٹیکٹیو کے ذریعے ایک دن پتہ یہ چلا کہ یہ فلاں فلاں ہوٹل کے اندر گئی ہے اور اس نے ان کو انفارم کیا. ماموں مانی وہاں پہنچے. انہوں نے جا کے جب وہاں دیکھی تو وہاں گاڑی کھڑی ہوئی تھی. اب یہ کاؤنٹر پہ گئے. کاؤنٹر پہ ایک یوکرائن کی لڑکی تھی، اس کو انہوں نے سارا بتایا کہ ہم اس کے ماں باپ ہیں اور ہمارے ہاں
یہ والے رشتے قائم نہیں رہ سکتے، یہ بڑی بری بات ہوتی ہے، تو آپ ہمیں کسی بھی طریقے سے اس کا روم نمبر بتا دیں، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ تاڑے کو کوئی ثبوت ہوئے گا تو گل کرنا، کوئی ثبوت لے کر آئے تو بات کرنی ہے، بغیر ثبوت کے بات نہیں ہو سکتی، ایویڈنس ہے۔ کہتے اس نے کہا کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ جو ہے وہ مجھے غلط انسسٹ کر رہے ہیں، یہ پرائیویسی ہے، اور اگر آپ یہاں سے نہیں جاتے تو میں پولیس کو کال کر لوں گی، کیونکہ مجھے آپ کی بات بالکل نہیں سمجھ آ رہی۔ ٹھیک ہے وہ آپ کی بیٹی ہوگی، میں اس کی پرائیویٹ لائف میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ کہتا ابھی یہ بات ہی ہو رہی ہے تو نیچے والے گراؤنڈ فلور سے کہتا وہ لفٹ کھلی ہے اور یہ اور ایک لڑکا باہر آئے۔ کہتا میرے ماموں نے سے کہا کہ یہ کون ہے، تو اس نے کہا میرا فرینڈ ہے، اور وہ بھائی انکل کہہ کے چلا گیا، اور اب یہ شرمندہ۔ ماموں اس کو اپنے گھر لے گئے، عمانی نے اور ماموں نے اچھی خاصی جھنڈ کی اس کو سمجھایا کہ انسان کی بچی بن۔ کہتا اس نے معافی مانگی، معافی مانگنے کے بعد اس نے پھر کہا کہ میرے میاں کو نہیں بتانا، لیکن اس بار یہ والا ایونٹ، ڈیٹیکٹیو والی ساری کہانی، کہتا میرے ماموں نے مجھے نہیں بتائی۔ کہتا میں اس کا انتظار کر رہا ہوں گھر پہ، وہ ساری روٹین زندگی۔ کہتا پھر اس کا ایک دم سے بڑا اچھا رویہ ہو گیا اور معاملات ہو گئے۔ کہتا میں ایک دن جاب پہ گیا ہوں اور میری طبیعت خراب ہو گئی۔ کہتا اس سردی بہت زیادہ تھی اور مجھے لگ رہا تھا مجھے بخار ہو جائے گا۔ کہتا افتخار بھائی میں 2.5 گھنٹے کے بعد گھر واپس آ گیا۔ کہتا میں نے 8 9 بلکہ 10 گھنٹے کے بعد گھر آنا ہوتا تھا۔ تو کہتا میں جب گھر واپس آیا ہوں، کہتا ان دنوں ہم نے گھر چینج کیا تھا اور ہم ایک ہی روم اور ایک جو ہوتا ہے ٹی وی لاؤنج، ایک چھوٹے کمرے میں رہ رہے تھے، کیونکہ ہماری ان دنوں رہائش کا مسئلہ ہوا تھا کچھ۔ تو کہتا جی کہ کیونکہ انہوں نے اپنی رہائش کو رینوویشن کروا رہے تھے تو ان کو یہاں شفٹ ہونا پڑا تھا۔ کہتا ہے کہ افتخار بھائی میں آیا ہوں، میں نے دروازہ کھولا ہے اور کمرے میں سے وہ ایک لڑکا نکلا ہے اور بھاگ گیا وہ باہر کی طرف۔ کہتا خیر میں نے اس کو مارنا تو نہیں تھا، اور میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو بڑی شرمندہ، میرے پیر پکڑ لیے، مجھے معاف کر دو، اور کیا کہتے ہیں آئندہ کچھ نہیں ہوگا اور یہ وہ۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کب سے چل رہا تھا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، آج پہلی دفعہ ابھی ہم آئے ہیں، بیٹھے ہیں، بات کر رہے تھے کہ تم آ گئے۔ تو اپنی طرف سے یہ امپریشن دے رہی تھی کہ کچھ ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے۔ کہتا میں نے اس سے تو خاموش ہو گیا، میں نے اس کی جو کیمرہ کی فوٹیج لی۔ کہتا ہم کیمرے لگوا رکھے، ہم دیکھتے دکھتے نہیں اپنے گھروں میں کیا ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ کہتا کبھی سوچا بھی نہیں کہ دیکھیں۔ کہتا میں نے اس کی فوٹیج لی اور کہتا میں اپنے ماموں کے پاس چلا گیا۔ کہتا جب ماموں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کو ہم نے، پھر انہوں نے مجھے ساری کہانی سنائی کہ ہم نے ڈیٹیکٹ کیا تھا اس کو، ڈیٹیکٹیو کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچے تھے، اور اس کا مطلب ہے یہ باز نہیں آئی۔ کہتا اس دن ماموں نے اور عمانی نے مجھے رو رو کے ساری کہانی اس لیے سنائی، انہوں نے کہا یار ہم اس کا گھر بسانا چاہ رہے تھے لیکن ہمارے بندے کی جرم کی یہ سزا ہے، تو بیٹا تم اس کو ڈیورس کر دو، یہ رکھنے والی عورت۔ کہتا میرا ماموں اور عمانی اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ رکھنے والی عورت نہیں ہے، اس کو تم ڈیورس کر دو، یہ ہم سے ہی بدتمیزی کرتی ہے، ہم پہ شاؤٹ کرتی ہے، ہم اگر زیادہ بولیں تو کسی دن یہ کہیں ہماری کوٹیس نہ کر دے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ بیٹا تمہیں اس سے دلوا دیں، اتنی تو ہماری سن لے گی، لیکن بیٹا ہم والدین ہو کے کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہونے والی نہیں، ہم نے بڑی کوشش کی ہے۔ کہتا افتخار بھائی شام کو میں جب گھر گیا ہوں میں نے اس کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد میں نے اس کو پھر بتایا کہ مجھے وہ تمہاری ہوٹل والا معاملہ بھی تمہارے والدین نے بتا دیا اور تم اب ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور میں تمہیں معاف کر دوں گا اگر تم معافی مانگ لو۔ کہتا ہے اس نے کہا خبردار تو مجھے کون ہے معاف کرنے والا؟ میں نے تجھ سے کون سی معافی مانگی؟ اپنی شکل دیکھیے، تو نے 2 ٹکے کے آدمی، تیرا ویزا ہم نے لگوایا، تجھے رکھا ہم نے لا کے یہاں، تیری ماں کو تیرے باپ کو پالا ہم نے، تیری جو تعلیم کا خرچہ میرے باپ نے دیا، اور تو مجھے کہے گا؟ انہوں نے کہا جو کرنا کر لے، اور زیادہ تو کیا کرے گا، ڈیورس کرے گا، کر دے۔ تو میں نے جس راستے پہ چل رہی یہیں رہنا ہے،
اور تیرا باپ بھی مجھے جو ہے نا صحیح راستے پہ نہیں لا سکتا. میری اس سے دوستی ہے, وہ میرا فرینڈ ہے, اور تو کر لے جو کچھ کرنا ہے. کہتا ہے افتخار بھائی, میں اس کے پیر پکڑے, میں رویا. میں نے کہا دیکھ ہنا, خدا کا خوف کر, تو نے جو کرنا تھا, جتنا کرنا تھا, اتنے سالوں سے تو لگی ہوئی ہے, تو کر لے. دیکھ تو مجھے پاسپورٹ کا کہتی ہے, تو پاسپورٹ تو مجھے مل گیا. اب پاسپورٹ ملنے کے بعد جب اگر میں نے تو یہ نہ رکھنا ہوتا, تو اس سے محبت نہ ہوتی, تو میں تو یہ ڈیورس کر دیتا اس سارے معاملے کے بعد. اور تو خود منہ سے کہہ رہی مجھے ڈیورس کر دے. تیری مہربانی, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ہمارا ایک بیٹا ہے, اس گھر کو خراب نہیں کرتے. اس نے کہا نہیں تو کر لے, اور تیرا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا. کہتا افتخار بھی. اس کے بعد اس نے الگ سونا شروع کر دیا. ہمارے گھر کی رینوویشن ہو گئی, ہم بات شفٹ ہو گئے, سارے پیسے میں نے دیے. کہتا میرے کارڈ لے جاتی ہے, جو مرضی شاپنگ کرے, جو مرضی پہنے, جہاں مرضی جائے. کہتا بالکل بے بہرا ہو گئی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ جب اس کے فرینڈز, مختلف فرینڈز اس سے ملنے آتے ہیں, میل فرینڈز, تو کہتا ہے کہ اب اس کو یہ بھی نہیں کہنا پڑتا کہ باہر چلے جاؤ. کہتا میں اٹھ کے خود 2-3 گھنٹے کے لیے باہر چلا جاتا ہوں. کہتا ہے غیر اعلانیہ سا معاہدہ ہو گیا ہے. کہتا مجھے اب جو مرضی کہیں, لیکن اب میں ایسا ہو گیا, میں رونے لگ گیا. میں نے کہا یار تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا یار پہلی بات میرا بیٹا ہے, اور میرے بیٹے کی سر پہ ماں نہ ہو, وہ کیسا پلے گا, اس کے اندر شخصیت کا بحران پیدا ہو جائے گا. میں اس کی زندگی سے نہیں کھیل سکتا. دوسری بات, میرے بوڑھے والدین ہیں, خاندان میں میری بڑی بڑی عزت ہے, میری بیوی کی بڑی عزت ہے. کہتا ہماری برادری کے اندر تو بڑی بدنامی ہوگی جب وہ یہ پوچھیں گے کہ ہوا کیا تھا, طلاق کیوں ہوئی. تیسری بات یہ ہے کہ میں شاید کبھی پاکستان نہ جا سکوں اس ڈیورس کے بعد, کیونکہ میں کچھ بھی کہوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری عزت میں فرق آئے گا, میرے خاندانی وقار میں فرق آئے گا. کہتا ہے افتخار بھائی میں بڑا رویا. میں اپنے اس کے والدین کے پاس گیا, میں نے ان سے کہا کہ اس کو سمجھائیں, آپ ماں باپ ہیں. کہتا وہ پہلے بیزار ہوئے ہیں اس سے. کہتا تب انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس لیے میں نے ڈیورس کا کہا تھا کہ خاور کا کوئی تھا ڈرائیور جس کے ساتھ ہی جاتی آتی تھی. کہتا اس نے خاور کے ڈرائیور کے ساتھ معاملات کیے تھے, اور وہ بات پھر خاور کو پتہ لگ گئی. کہتا ہم نے اس کی عزت رکھنے کے لیے کہا تھا کہ جی وہ اس کو مارتا تھا اور کٹیس کرتا تھا, تو اس لیے ہم نے ڈیورس لی. کہتا افتخار, کہتا خاور عاشر بیٹا, ہمیں اپنی بیٹی کا اسی دن پتہ لگ گیا تھا جس دن خاور نے مجھے پہلی دفعہ اس کی کمپلین کی تھی. اس کے ماموں نے کہا کہ خاور غیرت مند آدمی تھا, اس نے یہ الزام لینا مناسب سمجھا. اسی نے کہا تھا کہ آپ کہے گا کہ میرا جھگڑا ہوتا ہے اور میں کٹیس کر دیتا ہوں, کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتا تھا اس کے خاندان میں یہ پتہ لگے کہ اس کی بیوی خیانت کر رہی ہے. کہتا ہے افتخار بھائی یہ صورتحال ہے, اور میری انزائٹی اور ڈپریشن اتنا زیادہ ہو چکا ہے. کہتا میں 6-7 گولیاں کھاتا ہوں, مجھے پھر بھی نیند نہیں آتی. اور یہ میرے سامنے اب ہر طرح کی بات کرتی ہے, ہر طرح کی. کہتا کہ غیر ضروری لفظ یا بیہودہ لفظ تک میرے سامنے یہ بول رہی ہوتی ہے, اور مختلف ایسی سچویشنز ڈسکس کر رہی ہوتی ہے جو کسی بھی صورت کوئی عورت کسی عورت کے سامنے بھی نہیں کر سکتی. اور کہتا میں وہاں پر سر جھکا کے کھانا پکا رہا ہوتا ہوں, بچے کا پیمپر چینج کر رہا ہوتا ہوں, یا جاب پہ جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہوں. افتخار بھائی مجھے بچا لیں, میں کیا کروں. میں کہا پتر میری گل سن, چپ کر کے انہوں ڈیورس کر دے. اس نے کہا میں اگر ڈیورس کرتا ہوں بچہ اس کو مل جائے گا, جب بچہ اس کو ملے گا تو اس کے سر سے باپ کا سایہ نہیں ہٹ جائے گا. میں کہا یار اس میں ایسی کون سی بات ہے, بہت سارے بچے ہوتے ہیں ان کے باپ مر بھی جاتے ہیں. اس نے کہا نہیں, میرا بچہ جب یہ سنے گا کہ باپ زندہ ہے اور سر پہ نہیں ہے. میں نے کہا یار تیرا بچہ کیا سوچے گا, تو ابھی سے اپنی زندگی کیوں خراب کر. دوستوں وہ 33-34 سال کا ہے, ابھی ینگ ہے. میں کہا تو یہ نہ سوچ.
اس نے کہا نہیں جی، گاؤں میں جب پتہ لگے گا میری ماں، میرے رشتہ دار، میرے بھائی، میرے بھانجے بھانجیاں بھتیجے، تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ میں کہا کچھ بھی نہیں جواب دینا. اسے کہنا یار ڈیورس ہو گئی، بس ہو جاتی ہے. وہ تجھ سے وجہ نہیں پوچھیں گے کہ نہیں پہلے تم پوری کہانی سناؤ پھر ہم کسی کو اچھا برا کہیں گے. اس نے کہا نہیں افتخار بھائی، میں یہ بھی نہیں کر سکتا. دوستو، خاور نہیں، عاشر جو ہے وہ رونے لگا. میں نے اس کو کہا کہ یار روز روز کے رونے سے ایک بار کا رونا بہتر ہے. اس کو ڈیورس کر دو، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور تم دوسری شادی کر لو. بلکہ میں نے اس کو کہا کہ تم پاکستان آؤ، پاسپورٹ تمہارے پاس ہے، پاکستان آ کے تم دوسری شادی کر لو یہاں اور یہیں رہو. جب دل کرے تم یو کے چلے جانا، لیکن ماں باپ کے ساتھ رہو. اب تو تمہیں اللہ نے بہت کچھ دے دیا، تم نے بہت کچھ جوڑ لیا. اور ایک اتنی تکلیف کے بعد جب ماں باپ کے ساتھ رہو گے جو کہ خیر سے، خوش قسمتی سے حیات ہیں، تو بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے جینے کی خوشی کے راستے نکالے گا. وہ کہتا ہے ایسا کرتا ہوں، لیکن میں خاندان کو کیا بتاؤں گا طلاق کیسے ہوئی، کیوں ہوئی. اور جب میں کہتا ہوں کہ پھر جب تم طلاق نہیں دینا چاہتے تو پھر اپنے آپ کو ریلیکس رکھو. کہتا ہے جی کیسے رکھوں؟ جس کی بیوی اس بےہودگی پہ اتر آئے کہ خیانت کرے، وہ ڈپریشن کی گولیاں نہیں کھائے گا تو کیا کرے گا. اولاد کی خاطر صرف عورت ذلیل نہیں ہوتی، عورت کے ہاتھوں اولاد کی خاطر مرد بھی ذلیل ہوتے ہیں. اور میں نے بڑے بڑے سورما اور شیر دلیر جوان مرد عورت کی وجہ سے بکری بنتے دیکھے ہیں. دوستو، میں نے جو مشورہ دینا تھا دے دیا. وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ بتائیں کہ وہ کیا کرے، اس کا کیا حل ہو. وہ طلاق دے کے پاکستان آ کے دوسری شادی کر لے، وہ بیوی کو طلاق دے کے یو کے میں دوسری شادی کر لے، یا پھر یہ بے غیرتی کی زندگی جیتا رہے سر جھکا کے جو وہ جی رہا ہے. عاشر کو ضرور مشورہ دیجیے گا. اور اگر کوئی ایسی میری بہن، میری بیٹی سن رہی ہے جو خیانت کا ارادہ رکھتی ہو، ہوتا ہے نا ہمارے ذہن ہوتے ہیں جو کبھی کبھی کچھ برا سوچ رہے ہوتے ہیں. وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، بہن نہیں، بھائی بھی ہو سکتا ہے، شوہر ہو سکتا ہے. کوئی بھی شخص اگر کسی کو دھوکہ دینے کا مرد عورت سوچ رہا ہے یار یہ نہ کرنا یار، اس کا بہترین طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر یہ میری بیٹی سن رہی ہے نا، تو اس سے میں گزارش کروں گا بیٹا چپ کر کے طلاق لے لے. طلاق لین تو بعد تو جتھے مرضی جا، ویاہ کر، طلاق لے، ویاہ کر، طلاق لے، تیری اپنی لائف ہے. لیکن بیٹا کسی غیرت مند کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کی عزت کو نیلام کرنا اور یہ کہہ کر کہ میری سیکریسی ہے، اٹس مائی اون لائف، اٹ از ناٹ لائک گڈ، بہت بڑی بددیانتی ہے. اور خیانت اسی کو کہتے ہیں. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. دوستو، کمنٹ ضرور کیجیے گا. بڑی تکلیف ہوئی مجھے یہ کہانی سن کے سناتے ہوئے، اور اللہ کرے آپ کے کمنٹ سے عاشر کی زندگی میں کوئی راستہ نکل آئے. یہ پیچھے منظر دیکھیے، کیا خوبصورت منظر ہے. اور مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.